بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 3 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جسے جوازات سعودی عرب میں کہا جاتا ہے، مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ سعودی عرب کے اہم سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات شیئر ہوئی ہیں، اس کے مطابق جوازات کی جانب سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم ایسے غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر اپنا ذاتی کام کرتے ہیں، قانونی طور پر مجرم کہلائیں گے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں تو فوری طور پر 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ کی قید کی سزا کی جائے گی اور اس کے بعد ملک بدر یعنی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تمام کاروبار بھی ان کا قبض کر لیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے اس حوالے سے واضح پیغام تمام مملکت میں موجود غیر ملکی افراد کو جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ افراد سعودیوں کے ذاتی ناموں سے کاروبار کرتے ہیں، اس نوعیت کی سرگرمیوں سے فوری طور پر باز آ جائیں، ورنہ کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع سے ثبوت مل رہے ہیں، آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ واضح رہے، مملکت میں غیر ملکیوں کے لیے قانونی طور پر ذاتی بزنس کرنا کسی بھی طور پر منع نہیں، مگر غیر ملکی افراد کچھ منافع دے کر سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں، جس سے سعودی عرب کی حکومتی لیول پر جو معیشت ہے اس پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی افراد قانونی طور پر جو قوانین ہیں اس کے مطابق جتنا کاروبار کرنا چاہے کریں، مگر غیر قانونی طور پر یعنی سعودی شہریوں کا نام استعمال کر کے خود کاروبار کریں اور زیادہ منافع حاصل کریں، یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر بھی اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں اب ہو رہی ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ ہوٹلوں، کافی شاپس، بقالوں، مالز میں سعودیزیشن کے لیے مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اہم ترین اطلاعات آئی ہیں کہ وزارت افرادی قوت کی جانب سے اہم بیان جاری کر دیا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ وزارت افرادی قوت مملکت میں سعودیزیشن کے عمل کو مزید تیز کرنے، سعودی شہریوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبہ زندگی میں غیر ملکی کارکنوں کی جگہ سعودی شہریوں کی تقرری کو لازمی قرار دے گی۔ وزارت کی جانب سے 2 اکتوبر 2021 تک ریسٹورانٹس، کافی شاپس، بقالوں اور مرکزی مارکیٹوں میں مرحلہ وار سعودی کارکنوں کی تقرری کے لیے پہلی مہلت ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے سعودیزیشن کی مطلوبہ شرح کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا، جس کے مطابق ریسٹورانٹس، کیٹرنگ سروس، فاسٹ فوڈ کی دکانیں، فریش جوس سینٹرز شامل ہیں۔ اس میں کم سے کم سعودیزیشن کی شرح 20% مقرر کی جائے گی۔ اس شعبے میں شاپنگ مالز کے اندر ہونے کی صورت میں ان کے لیے سعودیزیشن کی شرح 40% رکھی گئی ہے۔
مزید سعودیزیشن کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودیزیشن کا مقررہ تناسب اس صورت میں نافذ ہوگا اگر اس شعبے میں ایک شفٹ میں کام کرنے والوں کارکنوں کی تعداد 4 یا اس سے زائد ہوگی۔ کافی شاپس اور آئس کریم کی دکانوں کے لیے دکان عام مارکیٹ میں ہونے کی صورت میں 30% سعودیزیشن ہوگی، جبکہ مالز میں دکانیں ہونے کی صورت میں 50% کے حساب سے سعودی شہریوں کو غیر ملکیوں کی جگہ رکھا جائے گا۔ اگر اس شعبے میں کام کرنے والوں کی تعداد ایک شفٹ میں 2 ہو، ایسی صورت میں لازمی ایک سعودی شہری کو بھی رکھا جائے گا۔ فوڈ ٹرک جس میں آئس کریم اور مشروبات فروخت کرنے والے شامل ہیں، ان کے لیے 100% سعودیزیشن لازمی ہے۔ یہ قانون مملکت کے تمام علاقوں میں بلا تفریق نافذ کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ سعودیزیشن سے مستثنی شعبے کیفیٹیریا، فیکٹریاں، ہاسپٹل اور اسکول کی جو کینٹین ہے وہ اس سے مستثنی ہیں۔ ابھی یہاں پر سعودیزیشن کا عمل نہیں کیا جائے گا۔ فرنش اپارٹمنٹ کی کینٹین، باورچی خانوں میں کام کرنے والے یہ غیر ملکی ہی ہوں گے، یہاں ابھی سعودیزیشن نہیں کی جائے گی۔ سعودیزیشن کے قانون سے مستثنی شعبوں کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ صفائی کے کارکن، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے شعبے اس میں شامل ہیں، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک شفٹ میں کام کرنے والوں کی تعداد 20% سے زیادہ نہ ہو۔ سعودی حکومت کا سعودی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا ہے۔ غیر ملکیوں کی جگہ سعودی شہریوں کو کام دینا سعودیزیشن کہلاتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ ریاض ریجن میں تفتیشی کارروائیوں کے دوران 14 رکنی گروہ کو گرفتار کیا گیا، جو پرانی گاڑیوں سے پارٹس اور قیمتی اشیاء چرا کر انہیں بیرون ملک بھیجا کرتے تھے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو اطلاعات سیکیورٹی اداروں نے شیئر کی ہیں کہ گروہ میں 1 سعودی، 5 یمنی، 4 اردنی، 3 شامی اور 1 سوڈانی باشندہ شامل ہیں۔ ملزمان نے گاڑیوں سے 101 چوریاں کی وارداتیں کیں، پارٹس نکال کر انہیں بیرون ملک بھیجا۔ گروہ کا رابطہ بیرون ملک مقیم ایک اردنی کے ساتھ تھا جو ان سے یہ اشیاء خریدتا تھا۔ لاکھوں ریال کا سامان انہوں نے سعودی عرب سے دوسرے ملکوں میں بھیجا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ بیرون ملک جو افراد شامل ہیں ان کے خلاف بھی سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے متعلقہ سفارت خانوں کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ 10 ٹریفک خلاف ورزیاں ایسی ہیں جس کا جرمانہ 1000 سے 2000 ریال تک ہوگا۔ سعودی محکمہ ٹریفک جسے مرور کہا جاتا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ 10 خلاف ورزیاں ایسی ہیں جس پر کم سے کم جرمانہ 1000 سے زیادہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید جو اطلاعات شیئر کیں کہ ممنوعہ ٹائمنگ میں ٹرکوں اور ہیوی وہیکلز کے شہروں میں آمد، ڈرائیونگ لائسنس سے مطابقت نہ رکھنے والی گاڑی چلانا، وہیکلز رجسٹریشن کے تحت مقررہ حد سے زیادہ سواریاں بٹھانا یا ڈرائیور یا گاڑی سے متعلقہ ڈاکومنٹس طلب کرنے پر اسے نہ دکھانا، فرنٹ نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی چلانا، دھندلے حروف اور نمبروں والی نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی چلانا، موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا، گاڑیوں کے استعمال کے دائرے میں ترمیم کی کارروائی نہ کرانا، ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے بغیر ڈرائیونگ لائسنس ضبط ہونے کی صورت میں گاڑی چلانا، یہ تمام وہ کارروائیاں ہیں جس پر 1000 سے 2000 ریال جرمانہ ہوگا۔ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس بارے میں مکمل آگاہ ہو جائیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 13,795 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار یاد رہے 23 سپٹمبر سے 29 سپٹمبر تک کے درمیانی عرصے کے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد سے پاک وطن مہم کے تحت کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ گرفتار شدگان میں سے 5,749 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔
6228 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرتے پکڑے گئے، جبکہ 1818 لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 270 افراد کو گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں 35% یمنی، 62% ایتھوپین، جبکہ 3% دیگر ملکوں کے افراد شامل ہیں۔ سعودی عرب کی مشترکہ سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے کہا گیا 21 افراد ایسے بھی گرفتار ہوئے جو سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے ساتھ تعاون کرنے، انہیں پناہ دینے، انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر 54 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ ملک میں مقیم غیر قانونی طور پر غیر ملکی افراد سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، انہیں پناہ دینا، ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا ایک بڑا جرم ہے۔ اس پر 15 سال کی قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی غیر ملکی یا سعودی شہری کو کی جائیں گی۔